تعالیٰ نے اس سلسلے کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس دنیا کے اندر ہم بہت پہلے سے نہیں ہیں، انسان ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر جب اللہ نے دنیا کو بنایا تو یہاں جنات کی آبادی تھی، اور اوپر نوری مخلوق فرشتوں کی آبادی تھی۔ یعنی دو طرح کے مخلوق تھے اس دور میں، ناری اور نوری۔ آگ سے پیدا کیے گئے جنات اور روشنی نور سے پیدا کیے گئے فرشتے۔ نار وہ ہے جس میں جلانے کی صلاحیت ہو، جس میں تپش ہو، جس کا تجربہ رات دن ہم اور آپ کرتے ہیں۔ نور کا تجربہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا، لیکن چاند کی روشنی اور اس کی ٹھنڈک کو آپ محسوس تو ضرور کرتے ہوں گے جب رات میں چاند نکلتا ہے پورے آب و تاب کے ساتھ اور آپ روشنی کا مزہ لیتے ہیں، اس میں کوئی تپش نہیں ہوتی، یہ نور ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے، وہ نار کی نکلتی ہے، وہ آگ کا گولا ہے جس میں جلن ہے، پسینہ آتا ہے، لیکن نور میں پسینہ نہیں آتا، ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں یہی تو مخلوق تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا انسان کو پیدا کرنے کا، تو دیکھیے وہ کہانی کس طرح پیش آئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتے میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ کو اسی وقت اپنا کہہ دیا، خلیفہ بنایا، ایک عظیم عہدے پر فائز کیا، دونوں مخلوق سے بڑا مقام آپ کو ملا۔ فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے، آپس میں مار دھاڑ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے انہیں تجربہ تھا، کس کا؟ جناتوں کا۔ جو کرتے تھے وہ سمجھا کہ پھر کوئی مخلوق پیدا ہوگی اور وہ مخلوق پھر یہی سب کرے گی، اور جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ ان کا اندازہ بھی غلط نہیں تھا فرشتوں کا۔ فرشتوں نے کہا تھا جَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ ایک مخلوق آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے، عجیب و غریب بات ہے۔ جانور ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے، مگر انسان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ اگر تیری یہ چاہت ہے کہ عبادت تیری ہو تو ہم تو تیری تسبیح کر ہی رہے ہیں، تیری تقدیس کر ہی رہے، رات دن تیری عبادت میں لگے ہوئے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں نا فرشتوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، وہ دنیا کون جان سکتی ہے، فرشتے کیا جانے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کی عظمت قائم کرنے کے لیے جس چیز کو پیش کیا ان فرشتوں کے سامنے میں، وہ تعلیم تھی، وہ علم تھا، جس سے آج ہم لوگ دور ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا، پتلا تیار کیا، پھر روح ڈالی، اس کے اندر انسان بنایا، اور ہر چیز کی تعلیم دے دی، ہر چیز کا نام بتا دیا کہ یہ بوتل ہے، یہ گلاس ہے، اسے جانماز کہتے ہیں، اور اسے پنکھا کہتے ہیں، اسے سائیکل کہتے ہیں، اسے موٹر سائیکل کہتے ہیں۔ اس دور میں جو کچھ بھی تھا اس کا نام بتا دیا اللہ نے حضرت آدم کو، اور حضرت آدم نے سن کے یاد کر لیا۔ ثم عرضه على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو تو علم تھا نہیں، انہوں نے کبھی اس چیز کو نہ سنا تھا نہ یوز کیا تھا، انہوں نے بس انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہوا ہے، ان چیزوں کا علم تو ہمیں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔
فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب حضرت آدم نے ہر چیز کا نام بتانا شروع کیا، یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اسے یہ کہتے ہیں، یہ اس کام آتا ہے، جو اللہ نے سکھایا تھا بتانا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں نے کہا نہیں تھا تم کو کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ ایک ایسی مخلوق ہوگی جس کے پاس تعلیم ہوگی اور جو علم کی بدولت بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے، جو چاند پر کمند ڈال دیں گے، جو ہواؤں میں اڑیں گے اور جن کی ترقی ہوتی ہی رہے گی۔ ہم ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا، لم اقل لکم انی اعلم ما لا غیب، قالوا سبحانک قال یا آدم باسمهم انبئهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض۔ فرشتوں میں نے کہا نہیں تھا کہ میں غیب جانتا ہوں، زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تمہارے اندر جو ایک چیز ہے کہ کوئی ایسی مخلوق نہ ہو جو ہم سے ہی برتر ہو جائے، جس کو تم چھپا رہے ہو، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم تعلیم کی بدولت ہی درجہ اور مقام پا سکتے ہیں، اونچا بن سکتے ہیں۔ اس نقطے کو مسلمانوں نے بھلا دیا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا اچھی بلڈنگ ہو، اچھی خوراک ہو، اچھا کرتا ہو، اچھا پائجامہ ہو، ٹوپی ہو، ہم سب سے آگے نکل جائیں گے۔ نہیں، آپ وہاں بھی آگے نکلے تعلیم کی بدولت۔ اگر حضرت آدم کے پاس تعلیم نہ ہوتی تو آپ پچھڑ جاتے۔ اور دنیا میں بھی یہ نقطہ مل رہا ہے اس قرآن کی آیت سے کہ آج بھی آپ تعلیم کے ذریعے ہی آگے آ سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں آپ کے آگے آنے کا۔ مگر افسوس کی بات ہے یہ کہ دنیا بھر میں آج مسلمان تعلیمی طور پر پسماندہ ہے۔ اس ہندوستان کے اندر صرف 3% عیسائی کی آبادی ہے اور 40% تعلیمی اداروں پہ ان کا قبضہ ہے، اور آپ 20% ہیں، 3% ہی مسلمان میں تعلیم یافتہ ہیں، 17% لوگ ابھی تک جاہل ہیں، اور کوئی انٹرنیشنل تعلیمی ادارہ آپ کے پاس ہے نہیں آج تک ہندوستان میں۔ جو ہے وہ نیم آزاد ہے، آزادی نہیں ہے آپ کو حاصل تعلیم میدان میں بھی، کیونکہ آپ نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا، آپ نے تیاگ نہیں دیا، آپ کے پاس قربانی کا جذبہ نہیں ہے، نہ اپنی قوم کے لیے ہے نہ غیروں کے لیے، اسی لیے آپ پچھڑتے چلے گئے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ساری توجہ تعلیم پہ مرکوز کریں، اور ہمارے خاندان کا اپنے خاندان کو دیکھ لیں، کوئی بچہ تعلیم سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی دونوں ضروری ہے، مگر دینی تعلیم پہلے اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ آپ کے دین پر قائم رہ سکے اور آپ کے لیے سرمایہ حیات بن سکے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے، اور پھر اس کے بعد جو تعلیم آپ دینا چاہیں اپنے حیثیت کے مطابق آپ تعلیم دیں۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، امتحان میں آگے نکل گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحاناً اور عظمت کے لحاظ سے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اب آدم کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب آپ کی عظمت حضرت آدم کی عظمت مسلم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا اب ان کی عظمت کے سامنے جھکو۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، سجدہ تعبدی، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ، وہ اللہ کے لیے کبھی بھی کسی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں رہا، نہ پہلے نہ اب۔ البتہ سجدہ تعظیمی، عظمت کا سجدہ، پہلے کے ادیان میں جائز تھا، اور اسی قانون کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے حکم کے سامنے سارے جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کر دیا اور کہہ دیا نہیں میں نہیں جھکوں گا۔
اس کی وجہ اس نے بیان کیا، اور دیگر پاروں میں ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ بہرحال اونچی چیز ہوتی ہے۔ دین میں عقل کا استعمال کیا اور رادۂ درگاہ ہو گیا۔ نقطہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے میں عقل کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا جب حکم آ جائے تو کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا۔ ابلیس کے رادۂ درگاہ ہونے میں صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کا ایک ہی کارن ہے کہ اس نے عقل کا استعمال کیا، اس نے خود کو افضل جانا۔ اور آج بھی جو لوگ شریعت میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہوتا ہے نا، وہاں پہ عقل نہیں چلتی ہے، وہاں تو بس آمنا اور صدقنا ہوتا ہے، اطاعنا ہوتا ہے، بس مانا سنا آپ نے، اطاعت کر لیجیے آپ ہدایت پہ، کیونکہ آپ کے پاس اتنی عقل ہی نہیں جو آپ سوچ سکیں اس کی علتوں کو اور کارنوں کو۔ وہ تو اللہ جانتا ہے، اس نے جس چیز کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، کیوں دیا، کیسے دیا، اس میں کوئی کارن نہیں، بس اس کا حکم ہے تو پڑھنا ہے۔ قربانی کرو تو کرو، بات ختم ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ جان جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، 10 کارن لوگ بتاتے رہتے ہیں، کچھ نہیں، بس اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ آمنا و صدقنا کا جذبہ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اللہ کی بات کو، اطاعت کر لی، تب جا کے ہدایت ملے گی، تبھی جا کے آپ کامیاب ہوگے۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، انکار کر دیا، اور جنت سے فرشتوں کے صف سے نکال دیا گیا۔ بہرحال اس مرحلے میں وہ ابلیس جو تھا سردار جنات کا، شیاطین کا، وہ نکالا گیا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا، جب یہ امتحان ہو گیا، یہ مرحلہ گزر گیا، تو اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا ہے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو تیار کیا، ان کی بیوی کو، اور دونوں کو حکم دیا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، تمہارا یہی رہنے کا ٹھکانہ ہے، تم بنا ہی اس لیے گئے کہ تم جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بے روک ٹوک گھومو پھرو جنت میں، کھاؤ مزے لو، بس ایک شرط رکھ دی، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وہ درخت کس چیز کا تھا، کیا تھا؟ لوگ بیان کرتے ہیں گیہوں کا دانہ تھا، کوئی کچھ، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، یہ تفسیر میں کہیں آیا نہیں آج تک کہ وہ درخت کائے کا تھا۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنت میں بے روک ٹوک کھانے کا حکم دے دیا، صرف ایک درخت روک دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے کھایا تو پھر ظالم ہو جاؤ گے، حد سے بڑھ جاؤ گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، گناہ ہو جائے گا۔ لیکن ابلیس نے بہکایا، اور دونوں کو بہکایا، شوہر و بیوی کو۔ یہ کہانی بھی غلط ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حوا دادی حوا کو بہکایا اور پھر بیوی کے چکر میں شوہر آ گئے، جیسے اکثر ہم لوگ عورتوں کے تعلق سے اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں مزے لے کر کے، ایسا کچھ نہیں۔ دونوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آئے تھے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، دیکھیے قرآن کی آیت ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہما کی ضمیر ہے جس کا مرجع آدم بھی ہے اور حوا بھی، تثنیہ ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا، دونوں کو بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر اس نے وہ دانہ کھلوا دیا، یہ کہہ کر کے کہ یہ اس لیے تمہیں روکا گیا ہے کہ تم پلان ہے اللہ کا، تمہیں ایک نہ ایک دن جنت سے وہ نکالے گا، اگر تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور آخر دونوں نے سوچ وچار کے کھا ہی لیا، اور جب کھایا تو جنتی لباس آپ کا اتر گیا آپ کے جسم سے۔ پھر آپ نے انجیر کے پتے سے اور درخت جو تھے ان کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا شروع کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کہا اتر جاؤ، تم لوگ نکل جاؤ جنت سے، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ آدم تمہارا دشمن ابلیس تمہیں ہر دم بہکائے گا، اور تم اس کے بہکاوے میں آ گئے، لہٰذا تم جنت سے نکل جاؤ۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تیرے لیے ایک مدت تک، ایک متعینہ مدت تک زمین میں اب ٹھکانا ہے. وہاں سے پھینکا اور دونوں کے دونوں دنیا میں آ گئے. یہ دوسرے گرہ کی بات ہے. ثابت ہوا اس سے کہ ہم لوگ خود ایلین ہیں. ایلین کے چکر میں نہیں، ہم لوگ خود ایلین ہیں، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ، ہمارا رہنا کسی اور گرہ پہ تھا اور ہم وہاں سے نکالے گئے ہوئے ہیں، اور ایک مدت تک کے لیے ہے. یہ بھی طے ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آپ اس میں، اس لیے دنیا رہے گی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے قیامت آئے گی. تو ہم لوگ خود ایلین ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کو آپ دیکھ لیجئے، یہاں چڑیا ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، نہ انہیں اے سی کی ضرورت ہے، نہ انہیں پنکھا کی ضرورت ہے، نہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ ان کے لیے کوئی ہاسپٹل ہے جنگل میں رہنے والے جانوروں کے لیے، نہ انہیں کوئی ٹیبلٹ کھلاتا ہے. وہ ایک قدرت کے ماحول میں جی رہے ہیں، گرمی ہو جاڑا ہو. نہ شیر کبھی کمبل لینے آتا ہے شہر میں، نہ کوئی رضائی بنوا کے جاتا ہے کوئی جانور یہاں سے، وہ اپنا اس ماحول میں جی رہا ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو دیکھیے، ٹھنڈ لگتی ہے تو ہمیں کپڑے کی ضرورت ہو جاتی ہے، گرمی لگے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. پھر یہی انسان کی کوشش ہے کہ یہ انسان کا جو جسم ہے نا، یہ ناز و نعم میں رہنے والا، یہ جنت میں رہنے والا مخلوق ہے. اسی لیے آپ کبھی اے سی لگواتے ہو، کبھی پنکھے سے کام چلاتے ہو، کبھی گرمی سے بے چین ہو جاتے، کبھی گرمی سے بیمار ہو جاتے، کبھی جاڑے سے آپ بیمار ہو جاتے ہو. سارا موسم کا اثر آپ پہ پڑتا ہے، کیونکہ آپ باہر کے ہو، آپ اس دنیا کے ہو نہیں. اس لیے اس دنیا کے ماحول میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہو. آپ کو ہر دم کچھ نہ کچھ چاہیے، اور اسی کوشش نے ہمیں اور آپ کو اتنا ترقی دلایا کہ آج آپ کے پاس موٹر سائیکل، ہوائی جہاز اور 4 چکا اور کار اور کیا کیا، اے سی فیسی، یہ سب کیوں نکالا گیا؟ اس لیے کہ آپ سنگھرش کر رہے ہو. آپ اس دنیا کے مخلوق نہیں ہو، لیکن مجبور ہو یہاں رہنے پر. آپ تو اپنے انوکول تو آپ کو چاہیے نا کچھ ماحول، اس کے لیے آپ ہمیشہ سنگھرش کرتے رہو گے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں جاؤ گے، جو آپ کا ٹھکانہ ہے، اپنے گھر پہ جاؤ گے، تو پھر آپ کو اے سی کا ماحول ملے گا، وہی ٹھنڈی ہوا ملے گی. آپ کمانے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہو. یہ انسان کتنا پیارا مخلوق ہے، نرم و نازک جسم ہے. ہم کمانے کے لیے کیا کہ ہم تو بیٹھ کے کھانے کے لیے، جنت میں عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اب یہ ہے کہ غلطی کی، اوپر والوں نے، سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سبق لے رہے ہیں کہ وہاں ایک معمولی غلطی ہوئی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا. یہاں تو ہم بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں، اور ہم کو یاد ہی نہیں آتا ہے کہ ہم جب جائیں گے کس طرح سے اس گرہ میں. واپس جا سکتے ہیں کیا ہمارے جو کارنامے ہیں؟ اور ہم انسان ہیں، غلطی تو ہوتی رہے گی ہم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہترین علاج دیا آپ کو، مغفرت. آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے دعائیں مغفرت کریے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے، اور معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کرتے تھے، جبکہ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں. آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ 100 بار استغفار کرتے تھے. ہم لوگ جو اس قدر گناہ میں ملوث ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، صبح سے شام تو گناہ ہوتا ہی رہتا ہے ہم سے، اور ہم ایک بار بھی استغفار نہیں کرتے. رب کے سامنے میں مغفرت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے یا دعا نہیں کرتے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، جبکہ ہمیں یہ بہت کرنا چاہیے. اللہ کے رسول 100 بار کرتے تھے، ہمیں 1000 بار کرنا چاہیے ڈیلی کی ڈیلی، کیونکہ ہم تو رات دن کیے جا رہے ہیں. بہرحال ہم سب لوگ وہاں سے نکال دیے گئے. فتلقا، اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے دونوں زمین پر پھینک دیے گئے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ معاف کر دے، مغفرت کر دے، اللہ تو ناراضگی دور کر لے، ہٹا لے ہمارے اوپر سے. لیکن ہو نہیں رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کچھ ایسی دعا آپ کو سکھا دی، اور جس دعا سے آپ نے مانگا، جب آپ کی مغفرت ہوئی. مغفرت تو ہو گئی، لیکن رہنا تو دنیا میں ہی تھا ایک مدت تک. معلوم ہوا کہ ہم بھی مغفرت کریں، مانگے اللہ سے، تو ہماری بھی مغفرت اللہ قبول کرے گا، اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا. رہنا تو ہمیں ہوگا ایک مدت تک، لیکن جب اس کے بعد ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے تو ہمارے لیے وہی گرہ ہوگا جہاں نہ ہمیں کمانا پڑے گا، نہ ٹینشن ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور سب کچھ فری میں ہمیں ملے گا اور ہم کھائیں گے پیئیں گے. اس طرح سے یہ ایلین واپس پھر اپنے اسی جگہ پہ جائے گا. اور اگر اس کی بات نہیں مانی تو پھر کیا اس کا حشر ہوگا، وہ سن لیجیے آپ.
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. حضرت آدم نے کچھ دعائیں سیکھ لیں، کچھ کلمات سیکھ لیے اپنے رب سے، اور پھر ان کلمات یا ان دعاؤں کی بدولت آپ کی توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا. اب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی وہاں سے نکلوا دیا، تو بھی چل ادھر ہی جا. اب یہاں پر کیا کریں گے؟ اب آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ. ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم تنہا نہیں آئے وہاں سے، دشمن بھی ساتھ میں لے کے آئے، کیونکہ اس کو جلانا ہے آپ سے. آپ ہی کی وجہ سے نکالا گیا وہ جہنم سے، جنت سے. تو اب آپ کو واپس جنت میں جانے نہیں دے گا وہ. یہ اس کی پوری کوشش ہے رات دن کی. آپ سحری کے لیے اٹھتے ہوں گے نا، کتنی پریشانی ہوتی ہے. وہ آپ کی مالش کرتا رہتا ہے. آپ نماز کے لیے آپ تیار ہوتے ہوں گے، دل چاہتا ہوگا نماز با جماعت پڑھے، لیکن وہ مالش کرتا ہے کہ نہیں بھائی آرام کر لو، 10 عذر آپ کو دکھا دیتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ وہی ہے جو آپ کا دشمن ہے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ آستین کا سانپ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے یہ. تو اب اس کی ایک کوشش ہوگی کہ آپ اس گھر میں نہیں جانے پاؤ، ایک تیسرے گھر میں بھیجنے کی کوشش کرے گا یہ. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا، تم سب اس سے اتر جاؤ، نکل جاؤ جنت سے. فإما يأتينكم مني هدى، اور سن لو جب جب میری ہدایت تیرے پاس جائے گی. اللہ کی ہدایت قرآن، اللہ کی ہدایت رسول، جب جب میری ہدایت تیرے پاس جائے گی. فمن تبع ہدایا، تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، یہ واپس اسی جنت میں آ جائیں گے. کس ہدایت کی پیروی کرنی ہے آپ کو؟ وہی ہدایت جو اللہ کی ہے، اور اللہ کی ہدایت لے کے رسول آتے ہیں. وہ ہدایت نہیں جو یہاں کے مختلف شہروں میں بنتے ہیں اور آپ تک پہنچتے ہیں. یہاں جو ہدایت چل رہی ہے نا، ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے اماموں نے یا ہمارے پوروجوں نے یہ کہا ہے، اور وہ جاہل لوگ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ. یہ ہدایت کن کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے یا ان کی اپنی ہے؟ اللہ نے کہا میری ہدایت کی پیروی جو کرو گے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذریعے جو ہدایت ہمارے پاس آئی ہے اور نبی کے تھرو آئی ہے، ہمیں اسی کی پیروی کرنی ہوگی. تبھی جا کر ہم ہدایت یافتہ بھی ہوں گے دنیا میں، اور تبھی جا کر کے ہم واپس اس گھر میں جائیں گے، اس جنت میں جائیں گے. اور ایسے لوگوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا. فرمایا والذین کفروا، اور جس نے میری اس ہدایت کا انکار کیا، چاہے وہ دنیا بھر کی ہدایت لے لے، سارے پیر و مرشد کی پیروی کر لے ایک ساتھ، سارے بزرگوں کی کر لے، سارے مولانا لوگوں کی کر لے. والذین کفروا بیااتنا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی ہماری ہدایت کو نہیں مانا. اولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ اس تیسرے گرہ میں جائیں گے جس کا نام نار ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے. لہٰذا اللہ کی ہدایت کا نہ ہم انکار کر سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. جو اللہ کی ہدایت ہے قرآن اور سنت کے ذریعے جو ملی ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. تب جا کر کے ہمارے اوپر کوئی خوف و کوئی غم نہیں رہے گا، اور آپ ہدایت یافتہ ہوگے اور پھر واپس اس گھر میں جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اللہ کی ہدایت کی پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے.